کمر میں درد سہارا لے کر اٹھنا پڑتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سجدے کے بارے میں بتا رہا تھا، اگر ہم سنت طریقے سے سجدہ کریں جس میں 10 احادیث ہیں، سب سے پہلی حدیث، جب سجدہ کرو تو تمہارا پیٹ تمہاری ران کے ساتھ نہ لگے، تمہارا پیٹ تمہاری ران کے ساتھ نہ لگے۔ دوسری حدیث، اپنے ہاتھ جو ہیں اتنے کھولو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ تیسری حدیث کہ بازو اتنا کھلا ہو کہ بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ چوتھی حدیث، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، 6 ہڈیوں کا سب کو پتا ہے، 7ویں کون سی ہے؟ یہ 2 پاؤں ہیں، 2 آپ کے گھٹنے ہیں، ہاتھ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ یہ 5ویں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک آلود کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، ناک یہ نہیں ہوتا، ناک یہ ہوتی ہے، یہ تو نتنے ہیں، یہ جو سافٹ ہے نا، یہ آپ کے نتنے ہیں، یہ ناک ہے۔ اور ناک 7 ہڈیاں حکم ہیں، ہڈیاں حکم ہے کہ گوشت؟ اور اگر آپ نے یہ 2 لگا دی تو یہ تو 8 ہو جائیں گی۔ ایگزیکٹ یہ جگہ اس وقت لگتی ہے جب آپ اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے رکھتے ہیں۔ چھٹی حدیث یہ تھی، کتے کی طرح اپنے بازو مت پھیلاؤ، مت بچھاؤ۔ 7ویں تھی، اپنے پاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، میں ڈر گئی کہ آپ کہیں چلے گئے، میں ٹٹولنا شروع کیا تو میرے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ لگے، آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی۔ سجدے میں اپنی ایڑیاں ملا کے رکھو، اور ان ایڑیوں کا جو پاؤں کی جو پوزیشن ہے وہ زمین پہ چپکا کے رکھو، اور سجدے میں کبھی اپنی آنکھیں بند مت کرو، اور سجدہ ایسے کرو کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 10 باتیں سجدہ کر کے دیکھو۔ یہ جب لمبا سجدہ کرو گے نا، ہاتھ آگے جائیں گے، یہ جو آپ کی کمر میں ورٹیبریٹس ہیں نا، یہ جس کو مورے کہتے ہیں، ہر 2 ورٹیبریٹس کے درمیان ایک ڈسک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کمر میں جو درد ہوتی ہے نا، ان ڈسک کے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے پچک جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ واللہ یہ نماز نہیں تھی، یہ گفٹ تھا، یہ تحفہ تھا۔ کس نے دیا تھا؟ اس کائنات کے خالق نے، مالک نے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا کریٹر، جو ہمارا سسٹینر، جو ہمارا پلانر، جس نے ہماری باڈی کو تخلیق کیا، وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ کام کر کر کے تھک جائے گا۔ اس کی کمر کی پوزیشن جب تک سجدے میں نہیں آئے گی، اس کو ریلیکسیشن ملنی۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہو، وہ سارے ورٹیبریٹس کھل جاتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو ڈسک ہیں، یہ جو زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے، جب لمبا سجدہ کرو گے، ہاتھ آگے جائیں گے، کمر کھلے گی، ورٹیبریٹ کھلیں گے، وہ ڈسک پراپر اپنی جگہ پہ اس وقت آئے گی جب فورس آف گریوٹی اس کو کھینچے گی۔ اور یہ سجدہ نہیں ہے، یہ واللہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو کمر کی درد کے لیے، اور اگر آپ کی کمر پہ باندھ دی جائے بیلٹ تو سجدہ کر پاؤ گے؟ وہ تو آپ کو کہیں گے یہ تو جھکنا بھی نہیں، یہ تو ہلنا بھی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سجدے میں جا کے سوائے خیر کے اور ہمیں کچھ ملنا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سجدہ ان طریقوں پہ کرو جس پہ کرنے کا حکم ہے۔